اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، سوتے وقت کی اور جاگتے وقت کی دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: بسمک اللہم احیا و اموت، تیرے نام سے اے اللہ میں زندہ ہوتا اور مرتا ہوں۔ اور جب جاگتے تو فرماتے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بخاری شریف۔ فائدہ: صبح اور شام کے ان وظیفوں کی پابندی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا اور رکھتا ہے۔ ذکر کے حلقوں کی فضیلت اور ان میں شرکت کے استحباب اور بنا شرعی عذر کے ان کو چھوڑ دینے کی مناہی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھے رکھ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کی رضامندی کے ارادے سے، اور تیری آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں۔ سورہ کہف 28۔ فائدہ: یعنی رب کی رضامندی کے طالبوں کو نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف دھیان نہ کر جو اگرچہ حیثیت والے ہوں لیکن اپنے رب کی یاد سے غافل ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔